کلو من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس پوری روئے زمین پر جتنی چیزیں ہیں سب فنا ہونے والی ہیں، سب فنا ہو جائیں گی، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ بہت توجہ کے ساتھ سننا، ساری چیزوں کے لیے فنا ہے، بقا صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موت کے بارے میں آج تک کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ موت سے پہلے اختلاف، موت کے بعد اختلاف، مرنے کے بعد اختلاف، لیکن موت کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں۔ ہر دھرم، ہر مذہب، ہر مسلک والے کو پتا ہے کہ موت آئے گی۔ کافر بھی جانتا ہے کہ موت آئے گی، یہودی بھی جانتا ہے کہ موت آئے گی، نصرانی بھی جانتا ہے کہ موت آئے گی، مسلمان کو بھی پتا ہے کہ موت آئے گی۔ کسی بھی مسلک کا ہو، وہابی ہو دیوبندی، سب کو یقین ہے کہ موت آئے گی۔ رافضی کو پتا ہے کہ موت آئے گی، سنی کو پتا ہے کہ موت آئے گی۔ اور یقین اس لیے ہے کیونکہ کافر بھی مرتا ہے، یہودی بھی مرتا ہے، نصرانی بھی مرتا ہے، مجوسی بھی مرتا ہے، مسلمان بھی انتقال کرتا، وہابی بھی مرتا، دیوبندی بھی مرتا، شیعہ بھی مرتا، رافضی بھی مرتا، سنی بھی انتقال کرتا، مرتے سب ہیں۔ لیکن سنو، موت سب کو آتی ہے، مرتے سب ہیں، مگر سب کامیاب ہو کے نہیں مرتے ہیں۔ کامیاب ہو کے وہی مرتا ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلنے والا سنی سے العقیدہ مسلمان۔ معتبر سنی کی ہے، سنی بھی انتقال کرتا، دنیا سے جاتا ہے، مگر یہ دیکھ لو ابھی گئے ہوئے ایک ہی دن گزرے ہیں، آج تیسرا دن ہے، کیا وجہ ہے؟ اور بھی تو مرنے والے مرتے، کلمہ پڑھنے والے مرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے مرتے ہیں، مر گئے، دفن کر دیا، نتیجہ ہے نہ 40واں ہے نہ ایصال ثواب ہے۔ مگر اللہ کی قسم جب سنی جاتا ہے قبر میں دفن کر کے ادھر آتے، ادھر تیاری ہو رہی ہے، جشن عید میلاد النبی کے نام سے جلسہ ہو رہا۔ آج حضرت علامہ شاہ عالم نے اپنے سسر مرحوم کے لیے یہ شاندار جلسے کا اہتمام کیا، پوسٹر نکلوا دیا، جشن عید میلاد النبی لکھ دیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وہابی پریشان ہے، دیوبندی پریشان ہے کہ سنی کو ہو کیا گیا ہے، ان کے یہاں تیجا ہے تب بھی جشن عید میلاد النبی، 40واں ہے تب بھی جشن عید میلاد النبی۔ ارے یہ تو غم کے موقع پر نبی کے آمد کی خوشی منا رہے، تو میں کہتا ہوں نادان تجھے پتا نہیں، ہاں خوشی ہے، کس بات پر خوشی ہے تو سن لو۔ جانے والا جو قبر میں گیا ہے وہ گیا ہے قبر میں، لیکن جب تک زندہ تھا پیار مدینے والے سے کرتا تھا، کلمہ رسول کا پڑھتا تھا، محبت نبی سے کرتا تھا، الفت رسول سے رکھتا تھا۔ عالی جناب علامہ شاہ عالم کے سسر مرحوم ڈاکٹر مرحوم ماسٹر احمد حسین صاحب آج قبر میں ہے، لیکن جب تک زندہ رہے کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتے رہے، نبی کو دیکھا نہیں، کلمہ رسول کا پڑھا، نبی کو دیکھا نہیں، پیار رسول سے کیا، نبی کو دیکھا نہیں، محبت مدینے والے سے کیا۔ اے سنیو، سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ جسے دیکھا بغیر بردے مانا، بغیر دیکھے جسے چاہا، بغیر دیکھے کلمہ پڑھا، بغیر دیکھے پیار کیا، بغیر دیکھے اب قبر میں اسی رسول کا دیدار ہوتا ہے، اسی رسول کی زیارت ہوتی۔ اس سے بڑھ کر خوشی کیا ہوگی؟ جسے چاہا بغیر دیکھے قبر میں جاتے ہی اسی کا دیدار ہوگا۔ لیکن آج مرحوم کی روح دروازے پر آئی ہوگی، اور جسے یقین نہ ہو کہ انہیں خوشی ہے کہ نہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جا کے کوئی صاحب کشف ہو، صاحب کرامت ہو، جائے ماسٹر صاحب مرحوم کی قبر پر اور کھڑا ہو کر کہے ماسٹر صاحب مرحوم آپ قبر میں لیٹے ہیں، آپ کے گھر والے تو جشن عید میلاد النبی کر رہے ہیں،
آپ کے گھر والے تو جلسہ کر رہے ہیں، آپ کے گھر والے تو نبی کا نعرہ لگوا رہے ہیں، آپ کے گھر تو آج محفل سجی ہے، تم قبر میں ہو اور تمہارے دروازے پر محفل ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں، میرا وجدان کہتا ہے، قسم ہے رب کعبہ کی، ماسٹر مرحوم کی روح تڑپ کر کہے گی، مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں خوش ہوں کہ نہیں؟ ارے جب سارا زمانہ سلا کے چلا گیا تب بچانے رحمت للعالمین آ گئے۔ جو نبی قبر میں بچانے آئے اسی نبی کا جلسہ میرا داماد کیا ہے، میری بیٹی نے کیا ہے، میرے گھر والوں نے کیا ہے۔ اللہ کی قسم روح تڑپ کر کہے گی، میں اس لیے خوش ہوں کہ جب کوئی نہ تھا تب بچانے رحمت للعالمین آئے، اسی نبی کا نعرہ آج میرے دروازے پر آ رہا ہے۔ گاؤں کے ہیں، محلے کے ہیں، پڑوسی ہیں، چلے آئے، لیکن کبھی غور کیا؟ انتقال ہوا ماسٹر صاحب ماسٹر احمد حسین مرحوم کا، ان کے داماد، ان کی بیٹی، ان کے گھر والوں نے جلسہ کیا، لیکن آخر کون سا رشتہ علامہ کمال الدین کا ہے؟ کیوں آئے؟ یہ فقیر کیوں حاضر ہوا؟ یہ علماء کیوں آئے؟ منبر شریف بھرا ہوا علماء کرام سے الحمدللہ، یہ کیوں آئے؟ پوچھو کون سی سب کی رشتہ داریاں تھی، کون سا تعلق ہے جس کی بنا پر چلے آئے؟ تو میں کہتا ہوں ہمارا رشتہ ساتھ کا نہیں، ہمارا رشتہ ایمان کا ہے۔ جب مومن مرتا ہے تب دعا کرنے کے لیے عالم بھی آتا ہے، خطیب بھی آتا ہے، شاعر بھی آتا ہے، فقیر بھی آتا ہے۔ اور کس لیے آتا ہے؟ میں دعوے سے کہتا ہوں اس لیے آتا ہے کہ جب تک مرنے والے کا عقیدہ صحیح رہے گا تب تک دعائے مغفرت ہے، اور اگر مرنے والا سنی نہیں ہے تو نہ دعائے مغفرت ہے، نہ جلسہ ہے، نہ محفل ہے۔ یہی وجہ ہے آج یہ محفل میلاد کا کرنا بتا رہا ہے کہ جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا اسی کے لیے ایصال ثواب ہے، اور جس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا اس کے لیے ایصال ثواب نہیں۔ تبھی تو وہاں بھی مرتا نتیجہ ہے، نہ 40واں ہے تو بندی مرا نتیجہ ہے، نہ 40واں ہے، اور سنی کے مرنے پر تیجہ بھی ہے، 40واں بھی ہے، 10واں بھی ہے، 20واں بھی ہے، سالانہ بھی ہے۔ یہی کہتا ہے اگرچہ جانے والا چلا گیا، جب جب یاد آئے گی تب تب ایصال ثواب کرتا۔ اس کے علاوہ اور بہت محدثین مفسرین نے اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کیا، توجہ سے سننا۔ ایک مرتبہ فاروق اعظم بیٹھے سرکار کے دربار میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاروق اعظم کو مخاطب کرتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم کیف بکا یا عمر؟ جبکہ صحابہ ایسے بیٹھتے تھے نبی کے دربار میں کہ پرندے آ کر بیٹھ جاتے، ایسا لگتا تھا جیسے ان میں کوئی حرکت ہی نہیں ہے، جیسے کوئی مورت رکھی ہو، حرکت نہ ہو، اتنے ادب سے بیٹھتے تھے کہ بے ادبی نہ ہو۔ توجہ سے سننا، فرمایا عمر کیا کرو گے اس وقت؟ وہ کیسا وقت ہوگا؟ حضرت عمر کانپ گئے، جن کے نام سے قیصر و کسریٰ کانپے آج عمر کانپ رہے، وجود لرز اٹھا، فاروق اعظم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کانپنے لگے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا وقت، کیسا وقت، کیا معاملہ؟ آقا نے فرمایا عمر جب تم انتقال کر جاؤ گے تمہارے گھر والے تم کو کفن پہنائیں گے اور لے جا کر جنازہ پڑھ کے دفن کریں گے۔ اے عمر تب کیا کرو گے؟ جب تم کو دفن کر کے آئیں گے تب تمہارے پاس دو فرشتے آئیں گے، نیلی نیلی آنکھوں والے، لمبے لمبے بال والے، بڑے بڑے ناخن والے، زمین چیرتے گرجتے آئیں گے۔ عمر تمہارے پاس آ کر تم کو بٹھائیں گے، پھر تم سے سوال کریں گے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ عمر جب فرشتے آئیں گے تب کیا کرو گے؟ حضرت عمر کا جواب سنو، عرض کرتے حضور جب تو
فرشتے آئیں گے, ہمارے گھر والے دفنا کے چلے جائیں گے, اور دونوں فرشتے آئیں گے نیلی نیلی آنکھوں والے, لمبے لمبے بالوں والے, بڑے بڑے ناخن والے, زمین چیرتے گرجتے آئیں گے. حضور مجھے بٹھائیں گے اور مجھ سے سوال کریں گے, تو آپ اتنا فرما دے میں جس پر ہوں کیا اسی پر قائم رہوں گا؟ یعنی میرا آپ کا جو رشتہ ہے کیا یہ رشتہ قبر میں سلامت رہے گا؟ آقا فرماتے ہاں عمر, یہ رشتہ سلامت رہے گا, یہ محبت باقی رہے گی. بس حضرت عمر مچل گئے, کہا حضور جب میرا آپ کا رشتہ باقی رہے گا آنے دیجئے. عمر فرشتوں کو دیکھے, کیا عشق کے جملے ہیں, کیا محبت بھری گفتگو ہے. کہا حضور جب آئیں گے فرشتے میرا آپ کا رشتہ باقی رہے گا تو آنے دیجئے. عمر بھی دیکھ لے گا. حضرت عمر کے شہزادے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جب انتقال ہوا, شہید ہوئے اور انہیں دفنایا گیا, جب جنازہ پڑھ کے دفن کر کے مٹی ڈال کے چلے آئے, فرماتے ہیں میں سوچ رہا تھا ہوگا کیا, کیونکہ نبی نے جو فرمایا وہ تو برحق ہے. زمین کا نظام بدل سکتا ہے, ستارے ٹوٹ کے گر سکتے ہیں, مگر خدا کی قسم فرمانے مصطفیٰ میں تبدیلی نہیں, وہ جھوٹ نہیں ہوتا ہے. عرض کرتے ہیں کہ رات میں سویا, سننا ذرا, فرماتے سویا تو خواب دیکھا کہ ابا جان تشریف لائے ہیں. سبحان اللہ. فاروق اعظم آئے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جب ابا جان آئے میں نے دیکھتے ہی پوچھا ابا جان ہم لوگ جب دفنا کے چلے آئے تو فرمانے رسول کے مطابق تو فرشتے آئے ہوں گے؟ کہا بیٹا جب دفنا کے چلے گئے تو دو فرشتے آئے تھے, بالکل وہی شکل و صورت تھی, نیلی نیلی آنکھوں والے, بڑے بڑے بالوں والے, لمبے لمبے ناخن والے, زمین چیرتے گرجتے آئے, مجھے اٹھایا بٹھایا, مجھ سے سوال کیا من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ابا جان پھر ہوا کیا؟ کہا بیٹا ہوا کیا, جیسے فرشتے آئے اٹھا کے بٹھائے اور جیسے سوال کیا نظریں اٹھا کے دیکھا چہرے مصطفیٰ سامنے تھا. جب رسول کو دیکھا تو مچل گیا, جیسے فرشتے نے کہا من ربک تیرا رب ہے کون؟ میں نے کہا ربی اللہ ومن ربکما, میرا رب اللہ ہے, تم دونوں بتاؤ تم دونوں کا رب کون؟ کہا میں نے تو بتایا میرا رب اللہ ہے, تم بتاؤ تم دونوں کا رب کون ہے؟ پھر دوسرا سوال کیا ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ حضرت عمر فرماتے میں نے کہا دینی الاسلام وما دینکما, میرا دین اسلام ہے, تم دونوں کا دین کیا ہے؟ پھر کہتے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, اس مرد کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ کہا میں نے جواب دیا ہوا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن نبیکما, وہ تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تم دونوں کا نبی کون ہے؟ تو دونوں آپس میں کلام کرنے لگے اور کہنے لگے ہم اس کی طرف بھیجے گئے کہ یہ ہماری طرف بھیجا گیا ہے. دوسرے نے کہا چھوڑ کیونکہ یہ عمر ہے, انہی کے بارے میں نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. دونوں نے کہا نم کنومت العروس, سوچا جیسے دلہن سوتی ہے. بتا دیا فاروق اعظم نے اگر نبی سے رشتہ ہے